جو لوگ علماء دیوبند کو پڑھ چکے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ لوگ ہمیشہ دو طرح کا جواب دیتے ہیں تاکہ عوام کو پھنسانا آسان ہو۔ کیسا؟ کوئی شخص اگر میلاد کا قائل آ جائے تو اس کو کہیں گے میلاد جائز ہے، اور اگر کوئی میلاد کو نہ ماننے والا آئے تو اس سے کہیں گے میلاد ناجائز ہے، اور دونوں قسم کے فتاوے ان کے یہاں موجود ہیں۔ ایسے ہی عبد الوہاب نجدی کے بارے میں کہیں لکھتے ہیں کہ وہ بہت نیک انسان تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اور دوسرے مقام پہ لکھتے ہیں وہ خارجی تھا، ظالم تھا، فاسق تھا، ایسا تھا۔ کیا مطلب؟ تاکہ اگر کوئی ابن عبد الوہاب نجدی کا ماننے والا آئے تو ہم یہ دکھا دیں کہ دیکھو ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں، اور کوئی رد کرنے والا آئے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ان کا انداز ہے۔ ہمیشہ ہر فتوے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ علماء دیوبند دو طرح کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میلاد کالج میں کرنا واجب ہے، جب وہاں واجب ہے میلاد کرنا تو گھر پہ ناجائز و حرام کیسے ہو گیا؟ اور پھر صحیح روایت کے ساتھ بھی ناجائز ہے۔ تو دیوبند کے علماء کے جو فتاوی ہیں وہ ہمیشہ آپ کو دو طرح کے ملیں گے، کیونکہ جب ان کے پاس عوام جاتی ہے نا سوال کرنے کے، آپ نے ایسا لکھا، مثال کے طور پہ سبیل کی بات آ جائے، سبیل ماننے والا کوئی جائے کچھ اور دکھا دیں گے، سبیل کا منکر کوئی جائے کچھ اور دکھا دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ ہر فتوے میں الگ الگ انداز، اسماعیل دہلوی کی کہیں تعریف کریں گے تو کہیں رد کر دیں گے، اسماعیل دہلوی کی کتاب کی بھی تعریف کر رہے ہیں تو کہیں موقع پا کر کے رد کر رہے ہیں، تاکہ جب ہم کسی اور ملک میں جائیں تو ہم بتا سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ انداز مسلمانوں کا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔